اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک۔ آج ہم سائنس کو سادہ انداز میں اور اتنی محبت سے پڑھیں گے کہ جس کے بعد آپ کو بک سے ڈیفینیشنز یا لینتھی کویسچنز یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ آپ کو خود کو یاد ہوگا۔ تو چلیں چلتے ہیں آج کے ٹاپک کی طرف۔ آج جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے ریسپائریٹری سسٹم۔ ریسپائریٹری سسٹم کو نظام تنفس کہیں یا سانس لینے کا نظام کہیں یا ریسپائریشن کہیں، ریسپائریٹری سسٹم کہیں، یہ ایک ہی چیز کے سارے نام ہیں۔ یعنی مقصد ہے ہم سانس کیسے لیتے ہیں، اس دوران کیا ہوتا ہے، کون کون سے حصے ہمارے جسم کے کام کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کرنی ہے اور اس کو سائنٹیفکلی ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ تو چلیں بک نہیں کھولنی ابھی، سب سے پہلے آپ نے سمجھنا ہے کہ سائنٹیفکلی ہم جو سانس لیتے ہیں وہ کیسے لیتے ہیں، اس کو پہلے سمجھنا ہے، بعد میں ہم بکس کی ڈیفینیشن کی طرف آئیں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد آپ کو بک کی ضرورت نہیں ہوگی۔ چلیں چلتے ہیں۔ یہ ہے جی سانس لینا، اس میں نیزل کیویٹی، یہ ہے منہ اور جو ناک، اس کے جو پارٹس ہیں یہ نیزل کیویٹی ہے، یعنی سانس کا اندر کھینچنا، ٹھیک ہے، یا یعنی منہ بند کر کے بھی سانس لے سکتے ہیں، منہ کھول کے بھی سانس لے سکتے ہیں، یعنی ناک اور منہ کے ذریعے سانس ہم لے سکتے ہیں۔ تو نیزل کیویٹی کے ذریعے جو ایئر ہے، ایئر میں اسپیشلی ہمیں جو چاہیے ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آکسیجن۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر اوقات ہاسپٹلس میں آکسیجن سلنڈرز ہوتے ہیں، آکسیجن سلنڈر ختم ہو گیا، ریزن کیا ہے کہ آسانی سے آکسیجن جائے، صرف اور صرف ہمیں آکسیجن چاہیے ہوتی ہے ہماری باڈی کو جو یوز کرنے کے لیے۔ تو وہ مقصد آکسیجن انہیل کرنا، اس کو کہتے ہیں آکسیجن انہیلنگ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہ جو باہر نکالتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہم؟ ایکسیلنگ۔ انہیلنگ کیا ہے؟ سانس کا پھیپھڑوں میں سما جانا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ انہیلنگ۔ اس کے دوران پھیپھڑے ہمارے سائز میں بڑے ہو جاتے ہیں، پھول جاتے ہیں، اور ان میں آکسیجن جو ہے ان کی ایلوولائز میں، ان کی تھیلیوں میں آکسیجن جو ہے وہ بھر جاتی ہے۔ اس کے بعد ہم ایکسیل کرتے ہیں اور جو پھیپھڑے ہیں وہ سکڑ جاتے ہیں، وہ مطلب جو ہماری ایلوولائز ہیں جن کے بارے میں بات کرتا ہوں بعد میں، کہ سانس کی جو تھیلیاں ہیں جن میں ہوا بھرتی ہے، ایئر بیگز ان کو کہہ لیتے ہیں، وہ خالی ہو جاتے ہیں۔ ابھی چلتے ہیں سب سے پہلے ہم کہ اس میں حصے کون کون سے ہوتے ہیں اور کیسے سانس لیا جاتا ہے۔ نیزل کیویٹی کے ذریعے جو ہماری آکسیجن ہے جو ہم نے ابزارب کرنی ہے، یہ جاتی ہے جناب جو ہے ہمارا ونڈ پائپ، ٹھیک ہے، ونڈ پائپ کے اندر جاتی ہے۔ اس کا کوئی سے کافی سارے نام ہو سکتے ہیں، سانس کی نالی، ٹھیک ہے، اور اس کو ہم ٹریکیا کہہ سکتے ہیں، ونڈ پائپ کہہ سکتے ہیں، یہ جو ونڈ پائپ، ٹھیک ہے، اس کے اندر۔ اس کے بعد دو پھیپھڑے ہمارے، ایک لیفٹ اور ایک رائٹ، صحیح ہے۔ اب لیفٹ میں بھی ہوا کو بھرنا ہے، رائٹ میں بھی ہوا کو بھرنا ہے، تو اس آنے والی ایئر کو دو پارٹس میں تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ 50% ادھر اور 50% ادھر، لیفٹ اور رائٹ میں۔ تو اس کے لیے جو ہمیں چھوٹی نالیاں نکلتی ہیں ان کو کہتے ہیں برونکائی، یعنی سانس نیزل کیویٹی کے ذریعے داخل ہوئی آکسیجن، ٹھیک ہے، آکسیجن گئی ونڈ پائپ میں، ونڈ پائپ کے بعد جناب جو برونکائی ہے، برونکائی کے ذریعے دونوں پھیپھڑوں کے اندر شامل ہو گئی آکسیجن، یعنی پھیپھڑوں میں انٹر۔ اب جو پھیپھڑوں کے اندر ہم نے برونکائی کا لفظ یوز کیا، برونکائی کے اندر جو ہے وہ مزید، یعنی دو برونکا تھے، اس کے بعد مزید ہر برونکائی میں سے کافی ساری برانچز نکلتی ہیں، یعنی آکسیجن کو مزید ڈیوائڈ کیا جاتا ہے۔ ان جو برانچز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں برونکیولز۔ کیا کہتے ہیں؟ برونکیولز، ٹھیک ہے، برونکائی سے نکلا۔ تو اس کے بعد ان برونکیولز کے اینڈ میں، ہر برونکیول کے اینڈ میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے؟ ایلوولائی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ایسی ویڈیوز آپ کو روزانہ سب سے پہلے ملتے رہے تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی پریس کیجئے، اور اگر ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو پلیز ان کو لائک لازمی کیا کریں۔ یعنی کہ سانس یا کہہ لیں آکسیجن یا ہوا کی تھیلیاں جن کے اندر آکسیجن ابزارب ہوتی ہے،
ہم ابھی تک کو ریوائنڈ کرتے ہیں اور ساتھ میں ہم دیکھیں گے اس کو ڈیفینیشن کے حساب سے ہم کیسے یوز کریں گے. تو سب سے پہلے ہم پوچھیں گے اور آپ کو بتائیں گے بھی آپ نے میرے ساتھ ریپیٹ کرنا ہے. انہیلنگ کیا ہے؟ انہیلنگ ہے نیزل کیویٹی کے ذریعے سانس کو پھیپھڑوں کے اندر لے کے جانا. یہ ہے جی انہیلنگ. ٹھیک ہے. انہیلنگ کے دوران کیا ہوتا ہے؟ ہمارے پھیپھڑے کھل جاتے ہیں. تو یہ ایک سمپل ترین ڈیفینیشن ہے انہیلنگ. اس کے بعد ہم کہیں گے جی ایکسہیلنگ کیا ہے؟ ایکسہیلنگ کی ڈیفینیشن کرتے ہیں. ایکسہیلنگ ہے آکسیجن کا جب یوز ہو جاتا ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتی ہے تو یوزڈ آکسیجن کو پھیپھڑوں سے باہر نکالنا یہ ہے ایکسہیلنگ. اس کے دوران پھیپھڑے ہمارے سکڑ جاتے ہیں. سرکات ایم سی کیوز میں یا شارٹ کوسچن میں پوچھا جاتا ہے کہ اس کے دوران پھیپھڑے کیا ہو جاتے ہیں؟ تو پھیپھڑے ظاہر بات سکڑ جاتے ہیں جب ہوا نکل جاتی ہے. تو جب ہوا بھر جاتی ہے تو ہماری الویلائز یا سانس کی جو تھیلیاں ہیں یا ایئر بیگز ہیں وہ پھول جاتے ہیں. تو یہ ایک سمپل ڈیفینیشن ہوگی ایکسہیلنگ اور انہیلنگ کی. نیزل کیویٹی کیا ہے؟ نیزل کیویٹی ہے جی ہوا کا ونڈ پائپ کی طرف لے جانے والا راستہ جو ہے وہ نیزل کیویٹی کہلاتا ہے. اس دوران میں آپ کو ایک اور چیز مزے کی بات بتا دوں کہ سانس اکثر اوقات ہم سانس جو ہے وہ ناک سے لیتے ہیں اور ایک ایسا نظام اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے کہ جب ہم سانس جو ہے ناک کے ذریعے کھینچتے ہیں تو سانس یعنی ہماری ناک میں موجود نتنوں میں موجود چھوٹے چھوٹے جو بال ہیں ہیئرز ہیں یہ ایئر میں موجود ہوا میں موجود آکسیجن میں موجود ڈسٹ گرد و غبار اور جو ایسے پارٹیکلز ایسی چیزیں جو ہمارے پھیپھڑوں کو نقصان دے سکتی ہیں ان کو فلٹر کر دیتے ہیں. یعنی وہ ناک پہ لگی رہ جاتی ہیں اور جب سانس ہم لیتے ہیں تو وہ پیور آکسیجن اندر جاتی ہے نہ کہ اس میں یہ ڈسٹ پارٹیکلز یا گرد و غبار یا مٹی جاتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ جب وضو کرتے ہیں تو اس میں جب ہم گیلی چگلی یا جو ہے گیلی کر کے جب ہم ناک میں ڈالتے ہیں تو وہ جو ڈسٹ پارٹیکلز ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. یعنی وہ گیلی انگلی سے مٹی سے یعنی وہ پانی سے دھل جاتے ہیں. اور جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو ظاہر بات ہے 5 وقت اپنے نفروں کو صاف کرتا ہے اس کے پھیپھڑے پرفیکٹ رہتے ہیں. تو چلیں آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ہے ونڈ پائپ یا ٹریکیا. ٹھیک ہے. اور یہ ایسا جو پائپ ہے جو ہمارے آکسیجن کو نیزل کیویٹی سے پھیپھڑوں تک لے کے جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ونڈ پائپ یا اس کو ٹریکیا بھی کہتے ہیں. ایک چیز اور فوڈ پائپ اور ونڈ پائپ یہ دونوں الگ چیزیں ہیں اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹا سا ایک ایسا سسٹم بنایا ہے کہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو ہمارا جو ہے اسٹامک جو فوڈ پائپ ہے وہ بند ہو جاتا ہے اور جب ہم کھانا کھاتے ہیں وہ جس لمحے ہم جو کھانا اندر لے کے جاتے ہیں ہمارے معدے میں اس ٹائم جو ہے وہ ہماری سانس کی نالی بند ہو جاتی ہے. اگر سانس کی یعنی کھانا کھاتے ہوئے بولتے ہوئے اکثر اوقات بندوں کو پھنس جاتا ہے جو یا کھانسی شروع ہوتی ہے شدید ہوتا کیا ہے کہ وہ بولتے ہوئے ان کی سانس کی نالی میں کچھ پارٹیکلز کھانے کے چلے جاتے ہیں جو کہ انتہائی مضر ہو سکتے ہیں حتیٰ کہ اس سے لوگوں کی موت بھی ہو سکتی ہے. چلیں اس کے بعد چلتے ہیں. ہم سانس جو لیتے ہیں اس کا پروسیس تو ہم نے سمجھ لیا کہ کیسے الویلائی اور جو ہے فوڈ پائپ اور برونکیولز اور اس کے ذریعے ہم پھیپھڑوں تک اور سانس کو لے کے آکسیجن لیں. اس کا فائدہ کیا؟ جب ہم آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں میں لے کے جاتے ہیں ہمارا جو بلڈ سرکولیشن ہے ہمارا جو بلڈ ہے وہ کمپلیٹ ہمارے پھیپھڑوں سے ہو کے گزرتا ہے. تو جب یہ گزرتا ہے ہمارے پھیپھڑوں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پھیپھڑوں میں موجود جو آکسیجن ہے اس کو وہ ابزارب کرتا ہے وہ اس سے توانائی حاصل کرتا ہے. یعنی ہمارے بلڈ کو آکسیجن سے توانائی ملتی ہے اور یہ آکسیجن جو ہے ہمارے بلڈ میں ہماری باڈی میں توانائی پیدا کرتی ہے جس کے بعد جب یہ آکسیجن یوز ہو جاتی ہے تو ہمارے جسم کا کاربن اس میں شامل ہوتا ہے اور وہ کاربن اس میں شامل ہونے کے بعد وہ کاربن ڈائی آکسائڈ بن جاتی ہے. آکسیجن کیا بن جاتی ہے؟ کاربن ڈائی آکسائڈ. اب یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے اس کو ہم نے ایکسہیلنگ کے ذریعے باہر نکال دینا ہوتا ہے. تو اسی طرح سے بلڈ سرکولیشن اور جو ہے ریسپائریٹری سسٹم یہ دونوں چلتے رہتے ہیں اور ہماری توانائی قائم رہتی ہے اور تھوڑی دیر کے لیے جو سانس روکنا وہ انسان کے لیے موت کا سبب بن سکتا ہے. تو چلیں آخری اس کو ہم ڈیفینیشنز کی صورت میں لے کے آتے ہیں کہ ایکسہیلنگ انہیلنگ نیزل کیویٹی ٹریکیا ونڈ پائپ یہ دونوں ایک چیز کا نام ہے. برونکیولز وغیرہ کے بارے میں ہم نے پڑھ لیا.
ابھی ہم یہ پڑھیں گے کہ سانس جب ہم لیتے ہیں تو ہمارے اندر کیا جاتا ہے پھیپھڑوں کے آکسیجن. آکسیجن ہمارے پھیپھڑوں میں جا کے کیا کرتی ہے وہ ہے جی کہ یہ ہمارے بلڈ میں ڈیزالو ہوتی ہے اور بلڈ کو انرجی دیتی ہے. بلڈ کو انرجی دینے کے بعد آکسیجن کا کیا ہوتا ہے وہ بلڈ سے ہماری باڈی سے کاربن آکسیجن جو ہوتی ہے وہ کاربن کو شامل کرتی ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ بنتی ہے اور ایکسیلنگ کے ذریعے خارج ہو جاتی ہے. تو یہ تھا ایک ریسپائریٹری سسٹم کا سمپل جو ہے آپ کے لیے جو ڈیفینیشنز اور اس کو آپ نے کیسے یاد کرنا ہے. تو یہ چیزیں جب میں پڑھ رہا ہوتا ہوں آپ کوشش کیا کریں کہ میرے ساتھ ریپیٹ کیا کریں تاکہ آپ کو بک کی بالکل ضرورت نہ پڑے.